میں اس وقت انڈس ہائی وے کے تھرو بکر کی طرف رواں دوا ہوں. بارش ہو رہی ہے. اللہ اس بارش کو رحمت کی شکل میں پورے پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. میں کل رات لاہور میں تھا اور NA-119 میں، لیکن فسطائیت اور ظلم اور جبر کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، ان گھسپیٹیوں نے جو خیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، جو سب کچھ اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے بعد پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلے کرنے کی سوچ پر امر پیرا ہیں، انہوں نے لاہور کے معصوم پاکستانیوں کو، بلکہ جہاں پنجاب میں جہاں بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان پر جبر ہے. وہاں پہ دفتروں کو، ان کی ہر چیز کو اکھاڑ پھینک رہے ہیں اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. تو کل لاہور میں میں جہاں جاتا تھا، میرے ساتھ جو مقامی لوگ تھے ان کی عظمتوں کو سلام ہے. ڈرے ہوئے نہیں تھے، سہمے ہوئے نہیں تھے، مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں الحمدللہ. تو کل بھی جدھر جاتے وہ کیمپ اکاڑ کے کرسیاں لے جا کے بندوں کو اریسٹ کرتے، اور 4 جگہ پہ اسی طرح اگلی جگہ گیا وہاں پہ بھی عمل. اور اب آج میں نے صبح گجرات ہونا تھا، گجرات میں بھی یہ جبر کا بازار گرم ہے اور سمجھ سے بالاتر ہے یہ تمام چیزیں. ابھی میں PP-93 بکر انڈس ہائی وے پہ رواں دوا ہوں الحمدللہ. سردار سکندر احمد خان صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں PP-93 سے، ان کے کیمپین کے لیے بارش جتنا سفر ہم طے کر رہے ہیں اور زور پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، لیکن جو گوگل بتا رہا ہے ابھی بھی یہاں سے 3.5 گھنٹے کا سفر ہے اور رات 12 بجے کیمپین ختم ہو جائے گی. مایوس نہیں ہوں، لیکن جو ٹائم ہو رہا ہے شاید میں 12 بجے تک بھی نہ پہنچوں. مجھے دوست مشورہ سنت ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے، راستہ بھی صحیح نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں، ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے اور کوڈ آف کانڈکٹ کو کبھی وائلیٹ نہیں کرنا. حالانکہ میرے اپنے حلقے میں PK-91 میں بائی الیکشن ہے، داؤد شاہ صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. میرے پاکستانیوں، بائی الیکشن میں اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے نئی تاریخ رقم کی، غیرت کو، عظمت کو سلام ہے پوری قوم کے. ہر قسم کا پریشر ان پہ ڈالا گیا، جیلوں میں مرد عورتوں کی عزتوں، گھر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا. ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد پوری قوم نے، غیرت مند قوم نے ثابت کیا کہ یہ قوم کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی. اور اس قوم کا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، جو کہ جیل میں پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس سے لے لیا، نشان بھی لے لیے، لیکن اللہ کے فضل سے ابابیل آئے اور پھر کیسے اللہ نے مدد کی خانہ کعبہ کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے عمران خان کی، ساتھیوں کی کیسے مدد کی. نشانات کون سے الاٹ ہوئے؟ گوبھی، بینگن، بوتل، ایسے نشان کہ ان کو اللہ نے ان کے لیے عبرت بنا دیا. اور اب اس بائی الیکشن میں گھوڑا جو انبیاء کرام کی سواری ہے، خلفائے راشدین اہل بیت اصحابہ کرام کی سواری ہے، وہ گھوڑا جو انشاءاللہ تمام غیروں کی سوچ اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہیں ان کو رونتے ہوئے اس بائی الیکشن میں انشاءاللہ ایک نئی تاریخ دوبارہ رقم ہوگی. اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ ووٹ بھی دینا ہے اور پیرا بھی دینا ہے. مایوس نہیں ہونا میرے پاکستانیوں،
مایوسی کفر اور گناہ ہے. یہ ریاست ہماری ہے, یہ آپ کی ہے. یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں عزتوں کی چراغ سے نکلے لوگ ذلیل ہو, یتیم نادار مسکین کے حقوق پامال ہو, چھوٹے صوبوں کو رسوا کیا جائے. کچھ لوگ اس ملک کو کنٹرول کرنے کے جو دعوے دار ہیں, اس لیے ملک نہیں بنا تھا. یونٹی فیتھ ڈسپلن, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سوچ تھی وہ بالکل آج اس کے برعکس یہ سلسلہ نظام چل رہا ہے. اس نظام کی درستگی شروع اور ختم آپ پہ ہوتی ہے. اور میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت, جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہو. دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. تمام ادارے ہمارے ہیں, فوج ہماری ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری ہیں. پاکستان کا ذرہ ذرہ اللہ کے بعد پاکستانیوں کا ہے, اور جمہور ہی ریاست کے فیصلے کرتی ہے. ہم نے مل کر ایک باوقار قوم بننا ہے. ہم نے اس نظام بوسیدہ نظام کو رد کر رہے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو جو انسانیت کے نام پہ دبائے, جو یتیموں ناداروں مسکینوں سفید پوشوں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں, ان کو راستہ روکنا ہے. ہم نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس پر دنیا فخر کرے. دیکھیں لبنان پر حملہ ہوا تھا تو عمران خان کی قیادت میں یہ قوم کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کی فارن منسٹری اور لیڈرشپ میں کیسے اقدامات ہوئے. OIC کی 2 دفعہ میٹنگ پاکستان میں ہوئی, سب کو سلام ہے. اور آج غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے, لیکن میرے پاکستانیوں 57 اسلام ممالک میں خاموشی ہے. یہ کیوں خاموشی ہے؟ کیوں قبلہ اول میں کہا جا رہا ہے کہ خان ایک ہی آواز تھی, اور اس آواز کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. میرے پاکستانیوں مایوس نہیں ہونا, ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم نے اس ووٹ کے ذریعے اپنے حقوق کو کا تحفظ بھی کر رہے ہیں, اور اس ملک کے اندر ایک ایسی سوچ لانی ہے جس سے عام پاکستانی کی سوچ مثبت ہو, عزت نفس بحال ہو, کوئی ذلیل نہ ہو. تھانہ کچہری کے نام پہ, صحت اور تعلیم کے نام پہ, بنیادی سہولیات کے نام پہ, حق کے نام پہ, سچ کے نام پہ آؤ حق اور سچ کا علم اٹھائیں. آئیں اپنی ماؤں بہنوں بزرگوں بچوں جوانوں کو اس بائی الیکشن میں نکالیں, ووٹ کاسٹ کریں. خوف رب کا ہے, خوف رب کا ہے, خوف رب کا ہے. انشاءاللہ قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہیں. آئیں ایک عظیم قوم بنے, ایک باوقار قوم بنے, ایک غیرت مند قوم بنے. آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. جیسے گمان کرو گے اللہ کہتا ہے ویسے فیصلے کروں گا. میرے پاکستانیوں سر اٹھا کیجیے, شکر کرو کلمے کی نسبت ہے اس ملک کے ساتھ. آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. ابھی قوم جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے حق اور سچ کا علم اٹھائے رکھنا ہے. یہی فلسفہ حسین ہے. یہ حق اور سچ کے دائی بنو. آؤ پرانی پوشیدہ سوچ کو رد کرتے ہوئے ایک نئی سوچ, ایک نئی صبح, ایک نئی سحر کا آغاز کر کے, ایسا سحر اور ایسی سوچ کہ دنیا آپ کو فخر کی نظر سے دیکھے, دنیا آپ سے سیکھے. یہی میرا لیڈر کلمہ حق کا علم, اسلام و فوبیا کے خلاف تمام سوچوں کو رد کرتے ہوئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, امام الانبیاء کی ناموس کا علم, پاکستان کے بزرگوں ماؤں بہنوں کی عزت, مسجدیں مدرسے امام بارگاہیں خانقاہیں ان کی تقدس کا علم, اور پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت, اور پاکستانی قوم کی جرت اور خیرت اور اس کی قربانیوں کا علم پوری دنیا میں انشاءاللہ اٹھائیں. اور پھر عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک ایسی قوم بنے کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء پر فخر کریں. پاکستان, انسانیت, عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد.